کو دیا جائے گا، نیچے نہیں جائے گا۔ یہ نہ ہو تو میت کی پوتیوں کی اولاد، یہ نہ ہو تو میت کے نانا، یہ اوپر والے نہ ہوں تو میت کے پر نانا۔ اس بنیاد پر یہ اس طرح اس کو لیا جائے گا، باقی وہ اصول استعمال ہوں گے۔ ہمارا اگلا موضوع ہے غیر وارث رشتہ دار۔ غیر وارث رشتہ دار یعنی رشتہ دار تو ہیں مگر وراثت کے حوالے سے ان کا تعلق نہیں۔ رشتہ تو ہے مگر بات ہو رہی ہے وارث ہونے کی، تو یہ وارث نہیں ہوتے۔ جیسے ستیلی ماں، ستیلا باپ، ستیلی اولاد، سسرالی رشتہ دار۔ تو ساس، سسر وغیرہ، بیوی کے بھائی، بہن، داماد، بہو، بھاوج، چچی، خالو، بہنوئی، یہ سب وارث نہیں ہوتے، رشتہ دار تو ہیں کیونکہ ان کا نسبی تعلق دوسرے حوالے سے ہے، تو وہ اپنے اس تعلق سے وارث بن رہے ہیں، اپنے اس میں۔ جیسے ستیلی ماں ہے تو جو ان کا بیٹا ہے تو وہ ان کے حوالے سے ان کو حصہ ملے گا، اپنے بیٹے کے حوالے سے۔ تو اس طرح یعنی ستیلا بیٹا ہے تو ان کا جو باپ ہے تو وہ اپنے حوالے سے اپنے باپ سے حصہ اس کو ملے گا، تو یہ ان کا نسبی تعلق دوسرے خاندان سے ہوتا ہے، اس لیے ان کا یعنی یہ رشتہ دار تو ہیں مگر وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہوتا۔ اب ہم ذوی الفروض کی تفصیلات شروع کریں گے کہ جو 13 افراد تھے ان میں سے ہر ایک کے کیا کہتے ہیں حصے ہیں، کیا دلیل ہے، اور پھر حصے اور شرطیں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے شوہر، جس کو کتابوں میں آپ کو زوج کے نام سے ملے گا، شوہر، زوج، اس کے لیے اس آیت سے حصے مقرر ہوئے ہیں۔ آیت ہی میں وضاحت ہے شرط کی بھی اور حصے کی بھی۔ وَلَكُمْ، اور تم مردوں کے لیے، نصف ما ترک، آدھا ہے جو چھوڑا، ما ترک ازواجکم، جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا۔ شرط کیا ہے؟ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، کہ ان کی اولاد نہ ہو، یعنی وارثین میں تمہارے ساتھ ان کی اولاد نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہو وارثین میں تمہارے ساتھ، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے 1/4 ہوگا۔ تو اس بنیاد پر یہ چارٹ بنا ہے۔ اس میں ہم پہلے سمجھ لیں، اس میں سب سے دائیں طرف نمبر حالات یعنی یہ 2 حالتیں آئی ہیں نا، آدھا ملنا اور نصف ملنا اور ربع ملنا، یہ 2 ہی حالتوں کا ذکر آیا ہے، تو یہ حالات ہیں۔ حیثیت سے مطلب ان کو جو ملنا ہے وہ کس طریقے سے مل رہا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے فرضیت، یعنی جو حصہ مقرر ہے صرف وہ فرضیت، اور ایک ہوتا ہے عصبیت، یعنی بطور اسبہ لینا، یعنی بیٹا کی صورت میں، باپ بھی ایک صورت میں بنتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اسبہ بالغیر، اسبہ میں، اور ایک اسبہ مال غیر۔ تو یہ سب حیثیت کہلاتی ہیں کہ کس حیثیت میں مل رہا ہے۔ اس کے بعد حصہ، یعنی کیا حصہ مل رہا ہے، نصف مل رہا ہے، ربع مل رہا ہے، ثمن مل رہا ہے، اور پھر شرائط کہ کس شرط پہ حصہ مل رہا ہے اور کس شرط پہ نہیں مل رہا ہے۔ تو اسی پر اس آیت سے ہی یہ ترتیب بنی۔ تو اس میں نمبر 1 حالت، اس میں فرضیت یعنی مقررہ حصہ مل رہا ہے، وہ حصہ کیا ہے؟ نصف۔ اس کی شرط کیا ہے؟ کہ میت کی کوئی اولاد موجود نہ ہو۔ ہم اس میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ دوبارہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رشتہ ہمیشہ میت کے حوالے سے بتائیں گے۔ تو شوہر کا مطلب ہے کہ جس کا انتقال ہوا اس کا شوہر، اور پھر اولاد سے مطلب جس کا انتقال ہوا ہے اس کی اولاد۔ تو میت کی کوئی اولاد موجود نہ ہو اور وارثین میں شوہر موجود ہے تو اس کو نصف ملے گا۔ اب یہاں ہی ایک سوال حل ہو جاتا ہے کہ میت کی اولاد تو نہیں ہے مگر میت کا باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، تو اس صورت میں شوہر کا حصے پر کیا ہوگا؟ تو اس کا اصول یہ ہے کہ شرائط میں جن رشتہ داروں کا ذکر کیا جائے ان کے ہونے ہی سے فرق پڑتا ہے حصے پر، کم ہوتا ہے یا نہیں ملتا، اور جن رشتہ داروں کا ذکر شرائط میں نہ کیا جائے ان کے ہونے یا نہ ہونے سے وہ جو حصہ مل رہا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا مطلب ہے باقی رشتہ دار ساتھ آ جائیں شوہر کے، اولاد کے علاوہ، بیٹا بیٹی کے علاوہ،
تو شوہر کے حصے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ نصف ہی رہے گا۔ اور دوسری حالت ہے، اس میں بھی حیثیت فرضیت ہے، وہ ربع ہے، چوتھائی ملے گا کل مال کا، چوتھا حصہ۔ وہ اس کی شرط کیا ہے کہ میت کی کوئی اولاد موجود ہو، یعنی بیٹا یا بیٹی میں سے کوئی موجود ہو۔ تو اب آپ مطلب کہ یعنی بیٹا یا بیٹی دونوں یا ایک کوئی بھی موجود ہو تو شوہر کا حصہ اب کیا ہوگا؟ 1/4، چاہے یہ اولاد خاتون کی ان شوہر سے ہو یا دوسرے شوہر سے ہو، اولاد اگر اس کی موجود ہے تو شوہر کا حصہ ربع ہو جائے گا۔ نمبر 2، بیوی۔ ذوی الفروض میں بیوی جو ہے مطلب ان کے لیے جو آیت ہے وہ ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، ان عورتوں یا بیویوں کے لیے 1/4 ہے اس سے جو تم نے چھوڑا، إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو وارثین میں تمہاری بیوہ کے ساتھ۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد موجود ہے وارثین میں بیوہ یا تمہاری زوجہ بیوہ کے ساتھ، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان عورتوں کو 8واں حصہ ملے گا۔ تو اس طرح 2 ہی حالتیں ذکر ہوئی ہیں، تو یہ 2 حالتیں بن گئیں۔ پہلی حالت میں فرضیت مقررہ حصہ مل رہا ہے ربع، شرط کیا ہے کہ وارثین میں میت کی کوئی اولاد موجود نہ ہو، اس بیوی سے یا اگر 2 شادیاں تھیں پہلی بیوی سے کوئی بھی اولاد موجود نہ ہو تو بیوی کو 1/4 ملے گا، اور اگر بیویاں 2 ہوں تو بھی مشترکہ طور پہ ملے گا جو ان میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔ اور دوسری حالت میں انہیں ثمن ملے گا 8واں حصہ، جبکہ وارثین میں کوئی اولاد بھی موجود ہو، یعنی ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے وارثین میں بیوی ہے اور بیٹا ہے، تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا کل کا، اور اگر بیٹی ہے اور بیوہ ہے تو بھی بیوہ کو 8واں حصہ ملے گا۔ باپ کے حوالے سے وہ اس دوسرے رکوع میں ہی آیت ہے کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور والدین کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، مما ترکا، جو میت نے چھوڑا، ان کان لہ ولد، شرط یہ کہ وارثین میں ولد اولاد میں کوئی موجود ہو، بیٹا یا بیٹی کوئی بھی موجود ہو تو باپ کو اور ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر ان کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور پھر والدین وارث بن رہے ہوں اس میت کے، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کے لیے 1/3 ہے۔ یا باپ کا ذکر نہیں تو اس کا مطلب ہے باپ یہاں سے ذوی الفروض کے بجائے عصبہ بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان آیات کے حوالے سے باپ کی 3 حالتیں بن رہی ہیں۔ نمبر 1 کہ فرضیت فقط، یعنی صرف فرضیت ملے گا مقررہ حصہ، یعنی چھٹا حصہ۔ کون شرط کیا ہے؟ جبکہ میت کا بیٹا یا پوتا یا پڑ پوتا وارثین میں موجود ہو، یعنی ایک شخص کا انتقال ہوا، وارثین میں اس کا بیٹا ہے وارثین میں اور باپ ہے، تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، یا بیٹا نہیں پوتا ہے اور باپ ہے تو بھی باپ کو چھٹا حصہ ملے گا صرف۔ دوسری ہے فرضیت اور عصبہ، یعنی مقررہ حصہ بھی اور اگر بچ جائے وہ بھی، یعنی سدس اور باقی، چھٹا حصہ اور باقی۔ یہ جب ملتا ہے جب وارثین میں میت کی بیٹی یا پوتی ہو، بیٹا یا پوتا نہ ہو، تو اس صورت میں باپ کو پہلے تو چھٹا حصہ دیں گے اور پھر باقی دیں گے، اگر بچ گئے تو وہ بھی باپ کے ہوں گے، یا صرف بیٹی اور باپ ہے تو بیٹی کو نصف دیں گے اور باقی باپ کو چھٹا، اور کوئی نہیں ہے تو باقی بھی باپ کو دیں گے۔ تو یہ ہے باپ کی دوسری حالت، صرف بیٹی یا پوتی کی موجودگی میں وہ چھٹا حصہ بھی لیتا ہے، اور اگر بچ جائے تو عصبہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ بیٹا پوتا پڑ پوتا نہ ہو تو دوسرے درجے میں باپ عصبہ ہے۔ اور تیسری حالت عصبہ فقط کلی طور پر،
تو عصبہ ہونا یہی ہوتا ہے اکیلا ہو تو سارا اس کا، اور ذوی الفروض کے ساتھ ہو تو باقی سارا اس کا۔ یہ کس صورت میں؟ جب میت کی اولاد موجود نہ ہو، یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہے ہی نہیں ٹوٹل، اور باپ ہے تو سارا اس کا، اور بیوی اور باپ ہے تو بیوی کا حصہ دے کر جیسے 1/4 ہوگا تو باپ کا سارا، اگر شوہر اور باپ ہے تو شوہر کو نصف دے کر باپ کا سارا، اور اکیلا باپ ہے تو سارا اس کا۔ تو یہ ہیں میت کے باپ کے حالات۔ ماں، میت کی ماں، اسی آیت سے ثابت ہے کہ والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو میت نے چھوڑا اگر اولاد موجود ہو، اور اس کے بعد اس میں ایک اضافی بات بھی ہے کہ اگر اولاد نہیں ہو اور ماں باپ والدین وارث ہو رہے ہوں تو ماں کا 1/3 ہے، ثلث ہے، 1/3 ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر ایک اور شرط آئی ماں کے حوالے سے، اگر بہن بھائی وارثین میں موجود ہیں۔ اخوہ میں بہن بھائی دونوں کے لیے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک اخوان ہوتا ہے، ایک اخوات ہوتا ہے، اخوات اختن کی جمع، اور اخوہ جس میں بہن بھائی دونوں آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ بہن بھائی ہوں، یہ دونوں بھائی ہوں، دونوں بہن ہوں، یا بہن بھائی مل کر دو کی تعداد ہو جائے تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، ثلث نہیں ملے گا۔ تو اس سے پھر ثابت ہو گیا اگر اولاد نہیں ہے اور ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو پھر ثلث ہی ملے گا۔ بہرحال یہ 3 بنتی ہیں اس سے ماں کی حالتیں، ایک فتوے کے حوالے سے، 2 آیات کے حوالے سے۔ تو پہلی حالت فرضیت ہے، چھٹا حصہ ہے، وہ جب کہ میت کی اولاد وارثین میں موجود ہو، بیٹا یا بیٹی یا پوتا یا پوتی، یا 2 یا زیادہ بہن بھائی موجود ہوں کسی بھی جہت کے، 2 سگے بھائی بہن، 2 باپ شریک بھائی بہن، 2 ماں شریک بھائی بہن، یا 2 مطلب بھائی یا 2 بہنیں، تو 2 کی تعداد ہو، کوئی بھی ہوں کسی بھی جہت کے، سگے باپ شریک ماں شریک، تو بھی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اگرچہ اولاد نہ ہو۔ دوسری حالت ہے ثلث، کل کا ثلث، ٹوٹل مال کا 1/3، جب کہ اولاد بالکل نہ ہو اور بہن بھائی بھی نہ ہو، اگر ہوں تو ایک ہو بھائی یا ایک ہو بہن، تو ماں کو 1/3 ملے گا، 1/3۔ تیسرا حصہ جو ہے یہ ایک خاص فتویٰ حضرت عمر سے روایت ہے، اس حوالے سے یہ فتویٰ ہے کہ یہ ایک خاص مسئلے میں ہے کہ جب مسئلہ یہ کہ وارثین یوں ہوں، شوہر ماں باپ یا بیوی ماں باپ، تو اس صورت میں ماں کو 1/3 ملے گا، اولاد اور بہن بھائی کوئی نہیں، مگر 1/3 کل کا نہیں، بلکہ پہلے شوہر یا بیوی، زوج یا زوجہ کا حصہ دیں گے پہلے، پھر جو باقی بچے گا اس کا 1/3 دیں گے کیا کہتے ہیں ماں کو، کل کا نہیں۔ مثلا 1,00,000 روپے ہیں اور تو بیوی ہے اور ماں ہے اور باپ ہے، تو پہلے بیوی کا حصہ 1/4 بنتا ہے، 1/4، اولاد نہیں ہے تو 25,000 بیوی کو دیے، اب 75,000 بچے ہیں، 75,000 کا 1/3 25,000 ماں کو دیں گے اور باقی باپ کا ہوگا، یہ ہوگا طریقہ، وگرنہ اگر براہ راست دیتے تو 33,000 بنتے۔ بہرحال وراثت میں حصہ دینا مقصود ہے، پیسے بڑھانا اور یہ مسئلہ نہیں ہے، جو حصہ بن رہا ہے، جو فتویٰ ہے، جو بتایا گیا ہے اجماع سے، مطلب صحابہ کے اقوال سے، حدیث سے، آیت سے، وہ حصہ دینا مقصود ہے۔ دادا کی وراثت صحابہ سے مطلب ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں الجد ابن، یعنی دادا باپ کی جگہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے دادا جو ہے باپ ہی کے قائم مقام ہوگا، جیسے باپ کے حصے ہیں اسی طرح دادا کے حصے ہوں گے، اس شرط پر کہ میت کا باپ موجود نہ ہو۔ تو اس طرح 4 حالتیں بنتی ہیں وارثین میں دادا کی۔ 4 حالتیں کیسے؟ سب سے پہلی فرضیت فقط، یعنی صرف چھٹا حصہ، جب شرائط کیا ہے؟ جب میت کا بیٹا یا پوتا یا پڑ پوتا موجود ہو اور باپ
موجود نہ ہو تو پھر دادا کو چھٹا حصہ ملے گا صرف، یعنی ایک شخص کا انتقال ہوا، بیٹا اور دادا ہیں تو دادا کو چھٹا حصہ ملے گا، ماں اور دادا ہیں، بیوی اور دادا ہیں تو ماں نہیں بیٹا ہے اور پوتا اور دادا ہے، بیٹا اور دادا ہے، تو اس صورت میں دادا کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر دوسری حالت ہے فرضیت اور عصبہ، چھٹا حصہ بھی اور باقی بھی باپ ہی کی طرح، جبکہ میت کی بیٹی یا پوتی یا پڑ پوتی موجود ہو، بیٹا پوتا پڑ پوتا میں سے کوئی نہ ہو تو دادا کو چھٹا حصہ ملے گا، اگر باقی بچے گا وہ بھی دادا کو ملے گا۔ مثلا بیٹی اور دادا ہوں تو بیٹی کو نصف اور دادا کو چھٹا، اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو باقی بھی دادا کو۔ اور اسبا فقط یعنی اکیلا ہو تو سارا، ذوی الفروض کے ساتھ ہے تو باقی سارا، یہ کب ہوگا؟ جب کہ میت کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر دادا اکیلا ہے تو سارا اس کا، اور جیسے بیوی اور دادا ہے تو بیوی کا چوتھا حصہ دے کر باقی سارا دادا کا۔ چوتھی حالت ہے محروم۔ محروم سے مطلب ہمارا اردو والا محرومیت نہیں ہے بلکہ حصہ نہ ملنا مراد ہے، کچھ نہیں ملے گا، جبکہ وارثین میں میت کے ساتھ باپ میت کا موجود ہو دادا کے ساتھ، یعنی میت کے وارثین میں باپ ہے اور دادا ہے تو پھر دادا کو حصہ نہیں ملے گا۔ بیٹی، بیٹی کے لیے وہی جو اس میں ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، کہ اگر یہ عورتیں ہی ہیں تو اگر 2 یا 2 سے زائد ہیں تو ان کے لیے 2 ثلث ہوگا، اور اگر یہ ایک ہے تو اس کا نصف ہوگا۔ تو اس بنیاد پر یہ جو ہے اور لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ان بنیادوں پر بیٹی کی 3 حالتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 فرضیت نصف، جبکہ آدھا یعنی کل کا آدھا، جبکہ شرط کیا ہے؟ جبکہ یہ ایک ہو خود اور میت کا بیٹا موجود نہ ہو، بس باقی ہوں یا نہ ہوں تو نصف ملتا ہے، ایک ہو اور میت کا بیٹا موجود نہ ہو۔ دوسری حالت ہے ثلثان، 2 ثلث، کس صورت میں؟ جبکہ یہ 2 یا 2 سے زائد ہوں اور میت کا بیٹا ان کے ساتھ نہ ہو، یعنی 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں ہیں اور وارثین میں بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ ہے ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، کوئی بھی رشتہ دار ساتھ ہے تو ان کو 2/3 ملے گا، یعنی کل کا 2/3۔ مثلا 90,000 ہیں تو 60,000 ملیں گے جو ان کی تعداد پر برابر تقسیم ہو جائیں گے، 2 ہوں تو 2 پر، 3 ہوں تو 3 پر، جتنے بھی ہیں۔ اور تیسری حالت ان کی ہے اسبا بالغیر، یعنی بیٹے کا نصف، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جبکہ وارثین میں بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے تو اب نصف اور ثلثان کی بات ختم، اب بیٹے کے ساتھ مل کر اسبا بالغیر، اب 3 حصے ہوں گے، 2 حصے بیٹے کے، 1 حصہ بیٹی کا، اور اگر ان کی تعداد اس طرح بڑھ رہی ہے تو بیٹے کو ڈبل مانا جائے گا اور بیٹی کو سنگل، اس لیے اگر 4 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ حصے ہو گئے 10، 4 بیٹے کا مطلب 8، 2 سنگل 10۔ اب جو بھی رقم، اگر ساری رقم یہی بیٹا بیٹیاں ہی ہیں تو ساری رقم کے 10 حصے ہوں گے، ایک حصہ بیٹی کو اور اس کا ڈبل بیٹے کو ملے گا، تو یہ ہوگا طریقہ۔ اور ماں شریک بھائی بہن، ماں شریک بھائی بہن کے لیے بالکل الگ طریقہ ہے، لِلذَّكَرِ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ والا مسئلہ اس میں نہیں ہے، یعنی لڑکے کو لڑکی کا دگنا، بلکہ اس میں بہن بھائی بالکل برابر ہیں حصوں کے حوالے سے۔ ماں شریک بہن بھائی جن کے لیے بات ہوئی تھی کہ اخیافی بھی کہتے ہیں، اخ یا اخت لأم بھی کہتے ہیں، اور اردو میں ظاہر ستیلا ہی کہیں گے، مگر ستیلے کی یہ دوسری قسم ہے اور یہ خاص ہے وراثت کے حوالے سے، کیونکہ اس کے لیے بالکل الگ بات کی گئی ہے، یہ دوسرے رکوع میں ان کی بات ہے اور آخری رکوع میں سگے بہن کے اور باپ شریک بہن کی بات ہے۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ،
یہ کلالہ والی آیت ہے، اور اس سے پہلے یعنی بہن بھائیوں کا ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر میت کلالہ ہو تو ان کو ملتا ہے، یعنی بیٹا پوتا پڑ پوتا باپ دادا پر دادا موجود نہ ہوں تو پھر ان کو ملتا ہے۔ تو اگر یہ کلالہ ہے میت وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا ایک بھائی ہے یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا، ان میں سے مطلب ہر ایک کے لیے چھٹا ہوگا، یعنی بہن ہوگی تو بھی چھٹا ایک، اور اگر ایک بھائی ہوگا تو بھی چھٹا۔ تو مفسرین نے تمام نے اس کو لکھا ہے کہ یہاں مراد اخیافی ماں شریک بہن بھائی ہیں۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر یہ دو یا دو سے زائد ہوں تو پھر یہ 1/3 میں، ایک تہائی میں برابر کے شریک ہوں گے۔ تو اس بنیاد پر ان کی 3 حالتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 فرضیت، چھٹا حصہ جبکہ یہ ایک ہو، اور میت کی اولاد، اس میں شرط ہے کہ بیٹا بیٹی یہ سب نہ ہوں اور باپ دادا موجود نہ ہوں، تو ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اور ان کو ان کی دوسری حالت ہے ثلث ملنا، اس کی شرط کیا ہے؟ جبکہ یہ 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں، چاہے 2 بھائی ہوں، چاہے 2 بہنیں ہوں، یا ایک بھائی ایک بہن مل کر 2 ہو رہے ہوں، 2 کی تعداد ہو رہی ہو بس، اور میت کی اولاد اور باپ دادا موجود نہ ہوں، تو پھر ان کو ملے گا ثلث، جو ان کی تعداد پر برابر تقسیم ہو جائے گا۔ مثلا 90,000 ہیں تو 2 بہن بھائی ہیں، یہ 2 ہیں، یعنی اخیافی بہن اور اخیافی بھائی، تو 30,000 ملیں گے، 15,000 ان پر برابر تقسیم ہو جائیں گے۔ تو اس میں بھائی کو بہن کا دگنا یا لڑکے کو لڑکی کا دگنا حساب معاملہ نہیں ہوتا۔ اور ان کی تیسری حالت ہے نہ ملنا، وہ ہے یعنی ان کو نہیں ملے گا جبکہ میت وارثین میں میت کا باپ یا دادا یا اولاد موجود ہو، یعنی باپ اور اخیافی بھائی ہے یا بہن ہے تو نہیں ملے گا، دادا ہے اخیافی بھائی بہن ہے تو نہیں ملے گا، بیٹا ہے اخیافی بھائی بہن ہے تو نہیں ملے گا، بیٹی ہے تو بھی نہیں ملے گا اخیافی بہن بھائی کو، تو اولاد موجود نہ ہو۔ جدہ، عربی میں جدہ دادی و نانی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو دونوں ہی اس میں شامل ہیں۔ حدیث کے حوالے سے ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو چھٹا حصہ عطا کروایا، اس کی بنیاد پر یہ ان کا حصہ ایک ہی حالت، اس حوالے سے ملنے کا ایک ہی حصہ ہے اور ایک نہ ملنے کی حالت ہے۔ تو فرضیت یعنی ان کا ایک ہی حصہ ہے سدس، اور یہ اس کی شرط کیا ہے کہ ایک ہو یا زیادہ، یعنی ایک ہوں یا 2 ہوں، یا نانی اور دادی دونوں اکٹھی ہوں تو بھی سدس، اکیلی ہو تو بھی سدس، اکٹھی ہوں تو سدس ان میں برابر آدھا آدھا کر کے تقسیم ہوگا۔ اور اگر میت کی ماں ان کے ساتھ موجود ہے تو پھر دادی اور نانی دونوں کو نہیں ملتا، تو یہ نہ ہو، اور دادی کے لیے مزید شرط ہے کہ باپ بھی موجود نہ ہو تو ان کو ملتا ہے۔ اور ان کو نہیں کس صورت میں ملتا ہے؟ تو وہ یہی ہے کہ میت کی ماں موجود ہو تو دادی اور نانی دونوں محروم، اگر دادا موجود ہو تو جو دادی ہے وہ محروم ہو جائے گی، قریب والی موجود ہو تو بعید محروم، تو ظاہر ہے وہ اوپر ہی جو سگی ہیں پہلی نانی دادی وہی شامل ہوں گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نانی اور دادی کو ملے گا دونوں ہوں تو چھٹا حصہ جو ان میں برابر تقسیم ہوگا، اور اگر اکیلی ہے تو چھٹا، ماں نانی کو بھی اگر اکیلی ہے چھٹا، دادی ہے تو بھی چھٹا، مگر میت کی ماں وارثین میں نانی دادی کے ساتھ آ جائے تو دونوں کو نہیں ملے گا، اگر میت کے وارثین میں باپ ہے اور دادی ہے اور نانی ہے تو دادی کو نہیں ملے گا، نانی کو ملے گا۔ پوتی، اس میں بھی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نصف بیٹی کو اور چھٹا حصہ پوتی کو، باقی بہن کو دیا جائے، اور صحابہ اور فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب بیٹی نہ ہو تو پوتی تمام حالتوں میں اس کی قائم مقام ہوگی۔
تو اس لحاظ سے پوتی کی جو ہیں 6 حالتیں بنتی ہیں۔ ایک تو نصف فرضیت، آدھا ملنا، نصف ملنا۔ اس کی شرط کیا ہے؟ جب کہ یہ ایک ہو اور میت کا بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی میں سے کوئی پوتا موجود نہ ہو، بیٹا بیٹی نہ ہو اور پوتا یعنی اس کا اپنا بھائی موجود نہ ہو، صرف پوتی ہے اکیلی، تو اس صورت میں پوتی کو ملے گا نصف۔ جیسے ایک شخص کا انتقال ہوا، بیوی ہے اور پوتی ہے، تو بیوی کا تو حصہ ہو گیا کیا کہتے ہیں چوتھا، اور پوتی کا حصہ کیا ہو جائے گا؟ نصف۔ یعنی یا ایک شخص کا کیا کہتے ہیں میت کی ماں ہے اور پوتی ہے، تو ماں کا حصہ 1/6 ہو جائے گا اور پوتی کا حصہ کیا ہو جائے گا؟ نصف۔ تو اس کے ساتھ یہ کہ بیٹا بیٹی نہ ہو اور پوتا یعنی اس کا اپنا بھائی نہ ہو، اکیلی ہو، تو نصف ہوگا۔ اور دوسری حالت ہے 2/3، 2/3۔ اسی شکل میں یہ 2 یا 2 سے زائد ہو جائیں، یعنی ان کے ساتھ میت کا بیٹا بیٹی اور ان کا اپنا بھائی یعنی میت کا پوتا موجود نہ ہو، خود یا 2 یا 2 سے زائد ہوں، تو ان کو 2/3، 2/3 ملے گا، جو ان کی تعداد پر برابر تقسیم ہو جائے گا۔ تیسری حالت ہے سدس ملنا۔ جب یہ تکملہ ثلثین کہلاتا ہے، یعنی جب بھی عورتیں ہوں اور یعنی یہ بیٹی پوتی اور یہ 4 جو مراد ہیں، بیٹی پوتی سگی بہن اور باپ شریک بہن، تو ان کے 2 ثلث پورے ہونے چاہیے۔ تو یہ ان کو سدس کس صورت میں ملے گا؟ پوتی کو 1 ہو یا زیادہ، جبکہ میت کی 1 بیٹی موجود ہو اور بیٹا یا پوتا موجود نہ ہو، تو 1 بیٹی کو ملے گا نصف، اور پھر 2 عورتیں ہوں تو پھر 2 یعنی 2 ثلث پورا ہونا ضروری ہے، تو 2 ثلث پورا کرنے کے لیے چھٹا حصہ پوتی کو ملے گا۔ اس طرح یہ 2 ثلث پورے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے 1 بیٹی ہو اور پوتی ہو اور پوتی 1 ہو یا زائد، تو پھر پوتی کو سدس ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا، بشرطے کہ بیٹا اور پوتا وارثین میں اس وقت نہ ہو، یعنی بیٹی ہے اور پوتی ہے تو بیٹی کو نصف، پوتی کو چھٹا حصہ۔ نمبر 4، یہ اسبا بالغیر باقی میں بنتی ہیں، یعنی اسبا بالغیر یعنی وہی جو بیٹے کا نصف ملے گا، یعنی جب بیٹا یعنی اس کا وہ کیا کہتے ہیں بھائی مذکر کا نصف، کہ میت کا پوتی ہے تو اس کے ساتھ میت کا پوتا بھی آ جائے یعنی اس کا بھائی، تو جب میت کا بیٹا موجود نہ ہو اور بیٹی یا بیٹیوں کے ساتھ پوتا موجود ہو تو کیا ملتا ہے ان کو؟ باقی، یعنی بیٹی اور پوتا اور پوتی، تو بیٹی سے جو بچے گا وہ پوتا اور پوتی میں للذکر مثل حظ الانثیین کی بنیاد پر تقسیم ہو جائے گا، 2 حصے بیٹے کے، 1 حصہ بیٹی کا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر 2 بیٹیاں ہوں اور پوتی کے ساتھ پوتا آ جائے تو پھر یہ تو بھی یہ اسباب بن کر لیتے ہیں کہ 2 ثلث بیٹیوں کو ملے گا، باقی جو بچے گا وہ اس کے وہی 3 حصے ہوں گے، 2 حصے پوتے کے، 1 حصہ پوتی کا۔ اور ان کی یہ کہ اسبا بالغیر فی الکل، جب میت کا بیٹا بیٹی موجود نہ ہو، پوتا پوتی موجود ہو، تو یہ بیٹا بیٹی کی جگہ اسبا بالغیر فی الکل بنیں گے، یعنی صرف پوتا پوتی ہیں تو 2 حصے پوتے کے، 1 حصہ پوتی کا۔ اور انہیں نہ ملنے کی صورت یہ ہے کہ اگر بیٹا موجود ہے تو پوتیوں کو بالکل نہیں ملتا، اور اگر 2 بیٹیاں موجود ہیں تو پھر اور پوتی ہے صرف، تو پھر پوتی کو نہیں ملتا۔ 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں، نیچے 1 پوتی یا بہت ساری پوتیاں ہوں تو بالکل ان کو نہیں ملتا، کیونکہ 2 ثلث اوپر پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ ہاں ایک صورت میں ملتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ پوتا موجود ہو، تو 2 بیٹیاں ہوں اور پوتا موجود نہ ہو پوتی کے ساتھ تو پوتی کو نہیں ملتا، اگر پوتا موجود ہوتا تو پھر یہ اسباب بالغیر بن جاتے۔ سگی بہن،
سگی بہن کے حوالے سے آخر میں 176ویں آیت میں ہے کہ ان امرؤن ہلک لیس لہ ولد ولہ اختن، ایک آدمی مر گیا، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس کے لیے آدھا ہے جو اس نے چھوڑا، وہو یرثھا، وہ اس کی وارث ہوگی، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کی اولاد نہ ہو، وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر وہ دو ہوں یا دو سے زائد ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان کے لیے 2 ثلث ہوگا، مما ترک، جو میت نے چھوڑا، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر یہ بہن بھائی ہوں، مذکر مؤنث دونوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر لڑکے کو لڑکی کا دگنا ملے گا۔ تو اس بنیاد پر یہ وہ آیت ہے جس میں سگے بہن اور اسی کے اوپر صحابہ کے فتوے سے کہ اور قیاس سے کہ اس میں باپ شریک بہن بھی شامل ہے، یہ آیت ان کے لیے ہے۔ جو شروع کی آیت ہے وہ ماں شریک بہن بھائیوں کے لیے تھی دوسرے رکوع میں۔ تو ان آیات کے تحت سگی بہن کا حصہ بنتا ہے، یعنی 5 حالتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ان کا پہلی حالت میں فرضیت ہے، نصف ہے، آدھا ہے، جبکہ یہ ایک ہو اور میت کا عینی بھائی یعنی سگا بھائی، اس کا اپنا بھائی، باپ دادا اور اولاد میں سے، بیٹا بیٹی میں سے، پوتا پوتی میں سے کوئی موجود نہ ہو اور یہ ایک ہو، تو پھر نصف ملتا ہے۔ اسی صورت میں، اسی سہم حالت میں اگر یہ 2 یا 2 سے زائد ہو جائیں تو انہیں 2 ثلث ملتا ہے، یعنی یہی کہ میت کا عینی بھائی، باپ دادا اور اولاد میں سے کوئی موجود نہ ہو اور یہ سگی بہن، عینی بہن، ماں باپ شریک بہن، تینوں ٹائٹل ہیں، تو یہ ہوں، تو پھر ان کو 2 ثلث ملتا ہے جو ان کی تعداد پر برابر تقسیم ہو جائے گا۔ نمبر 3 ان کی بنتی ہے اسبا مال غیر، بیٹی یا پوتی سے باقی، جو حدیث کا ذکر آیا تھا اجعلوا الاخوات مع البنات اسبا، کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسبا بناؤ۔ تو اس کی صورت شرط یہ کہ جب میت کی بیٹی پوتی موجود ہو اور عینی بھائی یعنی اس کا اپنا سگا بھائی، باپ دادا اور اولاد ذکور یعنی بیٹا پوتا پڑ پوتا میں سے کوئی موجود نہ ہو، تو پھر بیٹی یا پوتی سے جو بچے گا ان کو ملے گا۔ اور اسبا بالغیر یہ جب بنتے ہیں جب میت کا عینی بھائی ساتھ آ جائے، عینی بہن یعنی سگی بہن کے ساتھ سگا بھائی ہو اور باپ دادا اور اولاد ذکور میں سے کوئی نہ ہو، یعنی بیٹا پوتا پڑ پوتا میں سے کوئی نہ ہو، تو پھر یہ اسبا بالغیر بن جاتے ہیں۔ اگر یہی ہیں تو پھر ٹوٹل مال 3 حصے ہوں گے، 2 حصے بھائی کے، 1 حصہ بہن کا۔ اگر اور دیگر ہیں جن کے حصے دے کر ان کو مل سکتا ہے تو ان میں سے باقی ان کو اس طرح ملے گا، تو یعنی باپ دادا اور اولاد ذکور میں سے کوئی نہ ہو۔ مثلا بیٹی اور بہن بھائی ہیں تو بیٹی کو نصف ملے گا میت کی، اور بہن بھائیوں کو وہی للذکر مثل حظ الانثیین، 2 حصے بھائی کے 1 حصہ بہن کی بنیاد پر ملے گا۔ اور 5ویں حالت ان کا نہ ملنا ہے، وہ یہ ہے کہ جب میت کا باپ دادا یا اولاد ذکور میں سے، باپ دادا بیٹا پوتا پڑ پوتا ان میں سے کوئی موجود ہو تو پھر ان کو نہیں ملے گا، یعنی کلالہ ہونا چاہیے تو بہن بھائیوں کو ملتا ہے۔ بیٹا پوتا پڑ پوتا، باپ دادا پر دادا یہ نہ ہوں۔ باپ شریک بہن بھائی، باپ شریک بہن، باپ شریک بہن بھائی تو اسبا میں جائے گا، اس کی 7 حالتیں بنتی ہیں۔ یہ اسی آیت کے تحت ان کو بھی لیا گیا ہے، سگی بہن نہ ہو تو اس کی جگہ باپ شریک بہن، تو ان کی ایک حالت وہی ہے نصف، جبکہ یہ ایک ہوں اور میت کے عینی بہن بھائی یعنی سگے بہن بھائی وارثین میں نہ ہوں، اور اللاتی بھائی یعنی اس کا اپنا بھائی بھی نہ ہو، یعنی باپ شریک بھائی بھی نہ ہو، باپ دادا اور اولاد میں سے کوئی نہ ہو، تو پھر اس کو ایک باپ شریک بہن ہے تو نصف ملتا ہے۔ اور اگر یہ 2 یا 2 سے زائد ہوں اور میت کا عینی بہن بھائی، سگا بہن بھائی اور اللاتی بھائی یعنی اس کا اپنا بھائی
اور باپ شریک بھائی اور باپ دادا اور اولاد میں سے کوئی موجود نہ ہو، خود یہ 2 یا 2 سے زائد ہوں تو انہیں 2/3 ملتا ہے، 2/3۔ جیسے 90,000 ہے تو 60,000 جو ان کی تعداد پر برابر تقسیم ہوگا۔ اور تیسری حالت ہے، ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے جبکہ میت کی ایک عینی بہن موجود ہو، سگی بہن ایک موجود ہے، اور عینی یا لاتی بھائی، سگا یا باپ شریک بھائی، باپ دادا اور اولاد میں سے کوئی نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ عینی بہن کے ساتھ ایک عینی بہن ہے تو اس کو پھر سدس ملے گا، عینی بہن کو نصف ملے گا، تکملہ ثلثین ہو جائے گا، یعنی ایک عینی بہن کے ساتھ الاتی بہن کو سدس ملتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا اپنا بھائی، سگا بھائی، باپ دادا اور اولاد میں سے کوئی نہ ہو تو۔ اور اسبا مال غیر بنتی ہے کہ جبکہ میت کی بیٹی یا پوتی ہو اور عینی بھائی، باپ دادا اور اولاد ذکور میں سے کوئی نہ ہو، اس کا بھائی بھی نہ ہو، تو یعنی بیٹی اور کون آ گئی، بیٹی اور باپ شریک بہن، تو بیٹی یا پوتی یا باپ شریک بہن، تو بیٹی یا پوتی یہ دونوں کا حصہ دے کے جو بچے گا وہ باپ شریک بہن کو دیا جائے گا۔ اسبا بالغیر، ان کی 5ویں حالت، جب میت کا الاتی بھائی یعنی اس کا اپنا بھائی موجود ہو اور سگا بھائی، باپ دادا اور اولاد ذکور میں سے کوئی موجود نہ ہو، بیٹا پوتا پڑ پوتا، تو پھر یہ اسبا بالغیر بنتے ہیں، تو اس سے بھائی کے ایک حصہ بہن کا۔ اور چھٹی حالت محروم، جبکہ 2 بہنیں موجود ہوں اور پھر 2 سگی بہنیں موجود ہوں، اور تو پھر باپ شریک بہن کو نہیں ملتا جبکہ اس کے ساتھ الاتی بھائی نہ ہو۔ یا اسبہ شدہ ایک عینی بہن موجود ہو، یعنی وارثین میں اوپر سگے بہن بھائی ہیں اور باپ شریک بہن ہیں، تو بھی باپ شریک بہن کو نہیں ملے گا۔ اور جبکہ میت کا باپ دادا میں سے کوئی موجود ہو یا سگا بھائی یا اولاد ذکور میں سے بیٹا پوتا پڑ پوتا میں کوئی موجود ہو، تو بھی باپ شریک بہن کو نہیں ملتا۔ باپ دادا سگا بھائی میت کا یا بیٹا پوتا پڑ پوتا میں کوئی موجود ہو تو باپ شریک بہن کو نہیں ملتا۔ تو یہ اسبا یہ جو ذوی الفروض ہیں، ذوی الفروض کی یہ 13 افراد کی تفصیل پوری ہو گئی، آخری جو ہم نے کی باپ شریک بہن کی۔ تو یہ ہے اس میں سب سے زیادہ تفصیل ذوی الفروض کی ہے جو ہم نے یہاں مکمل کر لی۔ اس کے بعد پھر اس کا حسابی معاملہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مخصوص کچھ مسائل ہیں، تو پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ یہاں تک آج ختم کرتے ہیں۔